السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے اس کے 7 باب ہو چکے ہیں اور آج 8واں باب شروع کرتے ہیں۔ اردو زبان و ادب کی تاریخ کا 8واں باب آج شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ محمد اقبال کا آزاد اور حالی کی کوششوں سے نظم جدید نے ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی تھی۔ یہ وہ نظم تھی جو بڑی حد تک اپنے موضوعات کے اعتبار ہی سے نہیں، تکنیک کے اعتبار سے بھی نئی تھی۔ چونکہ ان شعراء کی ذہنی تربیت مشرقی آداب فن کے تحت ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی نظموں میں قصیدے، مثنوی یا مرثیے کی مروجہیت ہی کا استعمال کیا۔ موضوعات کا دائرہ بھی بے حد محدود تھا۔ نظم شاعر کے انداز کی آواز نہیں بنی تھی، ابھی نظم کو ایک ایسے شاعر کا انتظار تھا جو نظم کو پوری طرح قائم کر دے۔ یہ کام اقبال نے کیا۔ اقبال کے مفاہیم و موضوعات میں ہمہ گیری تھی، ان کی زبان میں تخلیقی جوہر نمایاں تھا، ان کی نظموں کی تکنیکوں اور اسالیب میں بھی رنگا رنگی تھی۔ اگرچہ اکبر الہ آبادی اقبال کے قریبی پیش رو تھے، لیکن ان کے دائرہ کار کی ایک الگ دنیا تھی جو بے حد مخصوص بھی تھی۔ عہد اقبال میں نظم طباطبائی، سرور جہاں آبادی، سیام اکبر آبادی، چک بست لکھنوی، عظمت اللہ خان اور جوش ملیح آبادی نے نظم کو نئے نئے اسالیب سے متعارف کرایا۔ موضوعات کا بھی دائرہ وسیع ہوا۔ شعراء نے نظم کے پیراۓ میں اپنے عہد کے خارجی اور داخلی اضطراب کو بھی جگہ دی اور ان مسائل کو بھی موضوع بنایا جن کا تعلق وطن عزیز کے محکومی سے تھا۔ شعراء نے حب الوطنی کے نغمے گائے اور ایسی نظمیں لکھیں جن کا مقصد آزادی کے پرستاروں کی جوشنوں کی تازہ دم رکھنا تھا۔ نظم طباطبائی 1852 یا 53 میں پیدا ہوئے، 1933 میں وفات پائی۔ ان کا نام سید علی حیدر تھا۔ وہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم وہیں ہوئی۔ 1868 میں اپنے والد کے ساتھ مٹیا برج کلکتہ چلے گئے، وہیں انہوں نے درس نظامی کی تعلیم مکمل کی۔ نظم طباطبائی 1887 تک کلکتہ میں ہی مختلف ملازمتیں کرتے رہے۔ پھر 1918 میں وہ دارالترجمہ حیدرآباد سے وابستہ ہو گئے۔ یہاں انہوں نے کئی کتابوں کے ترجمے کیے اور شائع ہونے والی کتابوں پر نظر ثانی کی۔ مختلف علوم کی اصطلاحات وضع کرنے میں بھی انہوں نے اہم حصہ لیا۔ ان کا انتقال حیدرآباد میں ہوا۔ نظم طباطبائی عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں سے بخوبی واقف تھے۔ فلکیات اور علم عروض سے انہیں خصوصی دلچسپی تھی۔ انہوں نے 1900 میں دیوان غالب کی مکمل شرح حیدرآباد سے شائع کی۔ اس شرح کا معیار اور اس کی علمی سطح خاصی بلند ہے۔ اس میں غالب کے اشعار کا تنقیدی محاکمہ پیش کیا گیا ہے اور محاسن شعر کو نمایاں کرنے کے ساتھ ساتھ کئی جگہ خامیوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ نظم طباطبائی کا ایک اور اہم کارنامہ ان کی نظم گورے غریباں ہے۔ اس میں انہوں نے انگریزی زبان کے شاعر ٹامس گرے کے 32 بندوں پر مشتمل مشہور نوحے کا ترجمہ جس فنی اہتمام اور ہنرمندی سے کیا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ترجمے میں اصل نظم کو سوز اور درد انگیزی کی کیفیت برقرار ہے۔ دیوان طباطبائی اور صوت تغزل ان کے شعری مجموعے ہیں۔ سرور جہاں آبادی 1873 میں پیدا ہوئے اور 1910 میں وفات پائی۔ ان کا نام درگا سہائے تھا۔
پیلی بھیت اتر پردیش کے قصبہ جہان آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں ہوئی، بعد کی تعلیم مولوی سید کرامت حسین سے حاصل کی۔ انہی کی صحبت میں شعر و سخن کا شوق پیدا ہوا اور سرور نے انہی سے اصلاح شعر بھی لی۔ سرور کو انگریزی پڑھنے کا بھی شوق ہوا۔ ایک پوسٹ ماسٹر سے انگریزی کی تعلیم حاصل کی اور بعد میں مڈل اسکول کا امتحان پاس کیا۔ وہ بچپن ہی سے نظم کہنے لگے تھے، جو اس عہد کے مشہور رسالوں میں شائع بھی ہوئے۔ سرور نے غزلیں بھی کہیں، بچوں کے لیے شاعری بھی کی اور کئی انگریزی نظموں کا منظوم ترجمہ بھی کیا، لیکن ان کی شہرت و عظمت ان کی نظم نگاری کے سبب ہے۔ سرور کی نظموں میں جذبہ حب وطن اور منظر نگاری کے حسین مرقع ملتے ہیں۔ جام سرور اور خم خانہ سرور ان کے شعری مجموعے ہیں۔ قومی شاعری کے فروغ میں ان کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ علامہ محمد اقبال 1873 یا 77 میں پیدا ہوئے۔ ان کی وفات 1938 میں ہوئی۔ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان اصلاً کشمیری تھا۔ انہوں نے سیالکوٹ کے مشہور عالم شمس العلماء مولوی سید میر حسن کے زیر سایہ تعلیم و تربیت کے ابتدائی مراحل طے کیے۔ سیالکوٹ کے اسکاچ مشن اسکول سے 1893 میں میٹرک اور 1895 میں انٹر پاس کیا۔ اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے 1897 میں بی اے اور 1899 میں فلسفے میں ایم اے کیا۔ فلسفے کے ان کے استاد پروفیسر ٹامس ارنلڈ تھے۔ 1905 میں اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے 1907 میں جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے فلسفہ عجم کے موضوع پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 1908 میں انہوں نے لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور اسی سال وطن واپس آ گئے۔ اقبال کو اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں سید میر حسن کی سرپرستی میں جو شعری ماحول میسر آیا، اس نے ان کے دل میں شعر کہنے کا شوق پیدا کر دیا۔ قیاس ہے کہ وہ میٹرک کا امتحان پاس کرنے سے پہلے ہی سیدھی سادی غزلیں کہنے لگے تھے۔ 1894 کے آس پاس اقبال ڈاک کے حلقہ تلامذہ میں شامل ہو گئے اور بذریعہ ڈاک اپنی غزلیں حیدرآباد بھیج کر ان سے اصلاح لینے لگے۔ لیکن یہ سلسلہ زیادہ عرصے تک جاری نہیں رہا۔ ڈاک نے اصلاح کی ضرورت نہ دیکھ کر انہیں جلد ہی فارغ کر دیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور کے زمانۂ طالب علمی میں اقبال لاہور میں منعقد ہونے والی شعری نشستوں میں باقاعدہ شرکت کرنے لگے۔ اس زمانے میں روایتی انداز کی غزل گوئی کے بجائے وہ نئے انداز کی نظم گوئی کی طرف مائل ہو گئے۔ انہوں نے انجمن حمایت اسلام کے بڑے بڑے جلسوں میں جب اپنی نظمیں سنائیں تو وہ بے حد پسند کی گئیں۔ ادھر شیخ عبدالقادر کے رسالے مخزن میں بھی ان کی نظمیں نمایاں مقام حاصل کرنے لگیں۔ 1904 میں اقبال نے انجمن کے جلسے میں اپنی مشہور نظم تصویر درد سنائی، جو وطن پرستی اور ہندو مسلم اتحاد کی عمدہ مثال ہے۔ اقبال اردو کے وہ منفرد شاعر ہیں جن کے یہاں شاعری اور فکر گھل مل کر ایک ہو گئے ہیں۔ وہ انسان کی عظمت کے قائل ہیں اور انسان کو آسمان کی بلندیوں پر پرواز کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہماری قومی زندگی کو ذہنی و فکری اعتبار سے انتہائی بلندیوں سے ہمکنار کیا ہے۔ انہوں نے اہل مشرق کے سوئے ہوئے ذہن کو جگانے اور انہیں زندہ قوم بنانے کے فرائض انجام دیے۔ اقبال کا عہد سماجی اور سیاسی تبدیلیوں کا عہد تھا۔ اس عہد میں ترقی کی رفتار تیز تھی۔ دولت مند ممالک میں اقتدار اور دولت کی ہوس اور بڑھ گئی تھی۔ پسماندہ اقوام پہلے کے مقابلے کچھ زیادہ ہی مظالم کا شکار تھیں۔ نوآبادیاتی نظام
نظم اور جمہوریت کے نام پر اپنے اقتدار کا دائرہ وسیع کرتا جا رہا تھا۔ ایسے میں اقبال اپنے عہد کے آواز بن کر اٹھے اور ان کی شاعری پسماندہ اقوام کے لیے بیداری کا پیغام بن گئی۔ اقبال کی شاعری کے ناقدین نے ان کے کلام کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور ابتدا سے 1905 تک ہے۔ اس دور میں اقبال حقیقت کے متلاشی نظر آتے ہیں اور مشاہدہ فطرت کے ذریعے کائنات کے سربستہ رازوں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ان کی نظمیں ہمالیہ، گل رنگین، انسان اور بزم فطرت اور کنارے راوی اس کیفیت کا پتہ دیتی ہے۔ اس دور میں اقبال نے وطنیت اور ہندو مسلم اتحاد پر بھی نظمیں کہیں۔ 1905 سے 1908 تک اقبال کا قیام یورپ میں رہا، لہٰذا ان کے دوسرے دور کا قیام یورپ سے متعلق ہے۔ یہاں وہ زندگی میں حرکت اور عمل کے قائل نظر آتے ہیں۔ 1908 کے بعد اقبال کی شاعری کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں ان کا ذہن کئی طرح کی الجھنوں کا شکار رہا۔ مشرق وسطیٰ میں اسلامی ریاستوں پر نوآبادیاتی طاقتوں کے تسلط نے اقبال کو مظلوموں کی حمایت پر مجبور کر دیا۔ ان کے اس دور کی نظموں میں شعاع آفتاب، طلوع اسلام اور خضر راہ قابل ذکر ہیں۔ اس دور میں اپنے پیغام کو ہندوستان سے باہر پہنچانے کے لیے انہوں نے فارسی میں شعر کہنا شروع کیا۔ اقبال کو بے پناہ شہرت شاعری کے ذریعے حاصل ہوئی، تاہم ان کی نثری تصانیف بھی کم اہمیت کی حامل نہیں۔ ان کی پہلی باقاعدہ نثری تصنیف علم الاقتصاد ہے۔ فلسفہ عجم اقبال کا تحقیقی مقالہ ہے، جس پر انہیں میونخ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی تھی۔ 1930 میں ان کی انگریزی خطبات کا مجموعہ کے نام سے منظر عام پر آیا۔ 1958 میں بزم اقبال لاہور کی طرف سے اس کتاب کا اردو ترجمہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے نام سے شائع ہوا۔ اس کے علاوہ اس کے خطبات، مقالات اور مکاتب کے بھی متعدد مجموعے ہیں۔ ان کے مکاتب کا کلیات اردو اکیڈمی دہلی نے 4 جلدوں میں شائع کیا ہے۔ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز ان کے شعری مجموعے ہیں۔ ارمغان حجاز کا ایک حصہ فارسی کلام پر مشتمل ہے۔ کلام اقبال کی بنیاد عشق خودی اور عمل پر قائم ہے۔ اقبال کے فارسی کلام میں اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، مسافر اور پس چہ باید کرد اے اقوام شرق شامل ہیں۔ اقبال غالب کے علاوہ فارسی میں حافظ، بیدل، نظیری اور رومی سے متاثر ہیں۔ فارسی کے مشہور شاعر رومی کو وہ پیر رومی اور خود کو مرید ہندی کہتے ہیں۔ مشرق اور مغرب کے جن مفکرین سے اقبال متاثر ہوئے، ان میں حضرت شیخ احمد سرہندی، مجدد الفسانی، جلال الدین رومی، گوٹھے، برگسا اور نیتشے قابل ذکر ہیں۔ اقبال نے شعری حیت اور افکار و اصلیت کی سطح پر اپنے بعد کی نسل کو بہت متاثر کیا۔ ان کے بعد جوش، فیض، فراق، نور میم راشد اور اختر الایمان جیسے شاعروں نے بھی اردو شاعری میں تاریخی رول ادا کیا۔ اس کے باوجود اقبال 20ویں صدی کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ اقبال کی غزلوں سے چند اشعار درج ذیل ہیں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، گرچہ میں تیری دید کے قابل رہا نہیں، گرچہ میں تیری دید کے قابل رہا نہیں، تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ، تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی،
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، اگر کجرو ہے انجم، اگر کجرو ہے انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا، اگر کجرو ہے انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا۔ چک بست لکھنوی، چک بست 1882 میں پیدا ہوئے اور 1926 میں وفات پائی۔ ان کا نام پنڈت برج نارائن چک بست تھا۔ وہ کشمیری برہمن تھے، فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ وکالت ان کا پیشہ تھا۔ جن شعراء نے اردو میں قومی شاعری کو فروغ دیا ان میں چک بست کا اہم مقام ہے۔ ان کی شاعری کے خالص موضوعات حب الوطنی اور قومی بیداری ہیں۔ بال گنگادھر تلک اور گوپال کرشن گوکھلے کے عزم و عمل سے وہ بطور خاص متاثر ہوئے۔ انہوں نے ان کی تعریف و تحسین میں نظمیں بھی لکھی ہیں۔ چک بست بنیادی طور پر نظم گو شاعر ہیں۔ ان کی زبان میں سادگی اور پرکاری پائی جاتی ہے، اس میں ہندی تلمیحات نے بھی رنگ بھرا ہے۔ سیاسی خیالات کی آمیزش نے ان کی شاعری کو عصری احساسات کا آئینہ بنا دیا۔ صبح وطن ان کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ چک بست مشترکہ تہذیب کے علمبردار تھے۔ آصف الدولہ کا امام باڑہ، پھول مالا اور رامائن کا ایک سین ان کی بہترین نظمیں ہیں۔ ان کی غزل کا یہ شعر بھی بہت مشہور ہے۔ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزا کا پریشاں ہونا، موت کیا ہے انہی اجزا کا پریشاں ہونا، صحن چمن سے دور انہیں باغباں نہ پھینک، صحن چمن سے دور انہیں باغباں نہ پھینک، تنکے جو یادگار میرے آشیاں کے ہیں، تنکے جو یادگار میرے آشیاں کے ہیں۔ عظمت اللہ خان کی پیدائش 1887 میں ہوئی اور ان کی وفات 1927 میں ہوئی۔ عظمت اللہ خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ ابھی وہ 5 ہی برس کے تھے کہ ان کے والد انہیں اپنے ساتھ لے کر دہلی سے حیدرآباد جا بسے، جہاں انہوں نے ابتدائی تعلیم پائی۔ بعد میں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ چلے گئے۔ وہاں سے فراغت کے بعد وہ حیدرآباد واپس آ گئے اور محکمہ تعلیمات میں ملازم ہو گئے۔ تپِ دق کے مرض میں حیدرآباد ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ عظمت اللہ خان نے اردو شاعری کو ہندی بحروں اور اوزان سے متعارف کرایا۔ اس تجربے سے اردو شاعری میں نئی لے اور نیا آہنگ پیدا ہوا۔ عظمت اللہ خان کے اس تجربے کو ان کے بعض معاصرین نے بھی قبول کیا اور ہندی عروج کے اصولوں کے مطابق اردو میں گیت اور نظمیں لکھنے لگے۔ انہوں نے ہندی شعری روایت کا لحاظ رکھتے ہوئے عشق یا جذبات کی عکاسی میں بھی ہندوستانی عناصر کو داخل کیا۔ سریلے بول اور ان کی اس نہج پر کہی گئی نظموں اور گیتوں کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے انگریزی نظموں کے تراجم بھی کیے ہیں۔ جوش ملیح آبادی کی پیدائش 1896 یا 98 میں ہوئی۔ ان کی وفات 1982 میں ہوئی۔ ان کا نام شبیر حسن خان تھا۔ ملیح آباد میں پیدا ہوئے۔ پہلے شبیر اور بعد میں جوش تخلص اختیار کیا۔ جوش کے پردادا، دادا اور والد سب صاحب دیوان شاعر تھے۔ اگرچہ انہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن مطالعے کے شوق سے ان کے علم اور سخن فہمی میں اضافہ ہوتا رہا۔ تلاش معاش کے سلسلے میں انہوں نے حیدرآباد،
دلی اور ممبئی کا سفر کیا، بالآخر دارالترجمہ عثمانیہ حیدرآباد میں ملازم ہوئے۔ وہاں سے دلی آ کر رسالہ کلیم جاری کیا اور آل انڈیا ریڈیو سے بھی منسلک رہے۔ فلموں کے لیے گیت اور کہانیاں بھی لکھیں اور پھر سرکاری رسالے آج کل کے مدیر مقرر ہوئے۔ 1956 میں وہ پاکستان چلے گئے اور وہیں اسلام آباد میں ان کا انتقال ہوا۔